تو محمد شیخ صاحب نا ایک پپٹ ہیں. پپٹ ہاں جی. ان کی اتنی ہی حیثیت ہے, ان کا کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے. اچھا. یہ ایک پکی پکائی کھیر ہے جو ان کو دی گئی ہے, اور جو انکار حدیث کا ایک فلسفہ ہے جو کہ فتنہ ہے مسلمانوں کے اندر, ان ساری چیزوں کو ملا کے محمد شیخ بنتا ہے, وہ بنتے ہیں یا ان کا نظریہ بنتا ہے, ان کا نظریہ بنتا ہے. اور پھر یعنی یہ باسی دالیں ساری اکٹھی کر کے انہوں نے تڑکا اپنا لگایا ہے. سورہ زمر 39 اس کی 23 آیت, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. اللہ نے بہترین احسن حدیث, بہترین حدیث واقعہ نازل کیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے نازل کیا احسن حدیث, بہترین حدیث. کتاب لکھی ہوئی ہے متشابہ مثانی, یعنی لکھے ہوئی ہے احسن حدیث, یعنی لکھے ہوئے واقعہ متشابہ آپس میں وہ ملتا جلتا ہے اور دہرایا ہوا بھی ہے. آپ یہ سوچیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے تو کچھ جگہوں پر آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے یہ حکم آیا, یہ حکم آیا, حکم آیا, حکم آیا. اس کے علاوہ کچھ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں آج تک؟ اس کے علاوہ کیا چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں؟ احکام والی آیت کے علاوہ بیان, واقعہ, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا, آدم علیہ السلام کا واقعہ, تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے آج سے؟ احسن حدیث. تو جب آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احسن حدیث, وہ لکھا ہوا ہے, وہ ملتا جلتا ہے, دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں اس کو حدیث کہتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ لکھا ہوا ہے اور وہ ملتا جلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا وہ میری اس بات کو واضح سمجھ رہے ہیں. یہ پہچان ہے ان لوگوں کی, اس ہدایت کی پہچان ہے. ہدایت لکھا ہے وہ اللہ کی ہدایت, ذالک ھدی اللہ. یہ وہ پہچان ہے لوگوں کی جب وہ حدیث پڑھتے ہیں اس کتاب کی, اس کتاب اللہ کی ایسا حدیث جب پڑھ رہے ہیں, واقعے کو پڑھ رہے ہیں, حدیث کے معنی واقعہ, تو اس کی جو ایسنس ہے اس واقعے کی وہ اس کے دل پہ اس طرح جا کے لگتی ہے کہ وہ اس کا ڈیفینیشن بیان کیا. اس کے جو جلد ہے, جو جسے کہتے ہیں نا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے انسان کا, ہماری لینگویج میں جلد جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور دل جو ہے نرم پڑ جاتا ہے. چاہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا حدیث یا موسیٰ علیہ السلام کی یا نوح علیہ السلام کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا آخرت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں, سب ایسے حدیث ہے. آگے دیکھیے سورہ لقمان 31 اس کی 6 آیت, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کہا کہ لوگ ایسے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایسے ہیں, مَن يَشْتَرِي جو خرید لیتے ہیں, لَهْوَ الْحَدِيثِ, لاہول کہتے ہیں جس کو تفریح کرنے کے لیے ایک واقعہ حدیث کو پکڑ رکھا ہے. لیضل عن سبیل اللہ, مطلب انہوں نے کس لیے پکڑا تفریح والے واقعہ حدیث کو؟ لیضل عن سبیل, اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے, اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے تفریح والی حدیث کو پکڑ رکھا ہے, واقعے کو, بغیر علم, بغیر علم, بغیر علم. یہ پوری ٹوٹل بات ہے کہ دنیا میں لوگوں نے ایک حدیث ہے اس کو پکڑ رکھا ہے ہنسی مذاق کرنے کے لیے اور بغیر علم کے کیا ہوا ہے, اور تفریح کرنے کے لیے, اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے, اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے, تفریح کرنے کے لیے, بغیر نالج کے. اب آپ لوگوں کا کام ہے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کون سی کتاب ہے, کون سی حدیثیں ہیں, کون سی حدیث ہے یہ تفریح والی جو کہ اللہ کی راہ سے روکے, بغیر علم کے آپ نے پکڑا ہوا ہے, اس کو جانتے نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, اور تفریحاً. میرا کوشچن یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے, سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی تو ہر زمانے کے اندر ایک کوئی ایسی بات ہوگی, کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی, حدیث ہوگی, کوئی واقعہ ہوگا, کبھی بھی ہر زمانے میں اس کا فنکشن یہی ہونا چاہیے جو لکھا ہوا ہے. وہ کیا کیا فنکشن ہے؟ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کی, اللہ کی راہ قرآن مجید ہے,
اللہ کی کتاب، اللہ کی راہ آپ سمجھ ہی سکتے اگر آپ کتاب نہیں جانتے. یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ آپ جان سکتے ہیں بغیر کتاب کے؟ نہیں جان سکتے. اس کو نہ جاننے کے لیے کون سی کتاب یا کون سی واقعہ ہے، کون سی حدیث ہے جس کا پرپز ہی یہ ہو کہ صاحب اس کو جب آپ سمجھ ہی نہ سکتے. حدیث لکھا ہوا ہے، حدیث نام دیکھا ہے، اللہ نے نام دیا ہوا ہے حدیث. حدیث لکھ دیا کیونکہ حدیث ہی بنا ہوا ہے کوئی دنیا میں نام حدیث. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سی حدیث ہے جو گمراہ کر رہی ہے راستے سے. لیضل عن سبیل اللہ، بغیر علم بھی نہیں ہے اس کا، لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پکڑ کے ہنسی مذاق کر رہے. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے جنہوں نے ایسی لاہو الحدیث تفریح کے لیے ایک حدیث کو پکڑ رکھا ہے اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے، پڑھے بھی نہیں ہے، صحیح طرح جانتے بھی نہیں ہے، صرف ورڈ حدیث پکڑا ہوا ہے، صرف لفظ حدیث، ورڈ حدیث. اور ایسے شخص پر آگے دیکھیں اسی شخص کا کیریکٹر، اس حدیث کو مانتا ہے. لقمان 31:7 آیت کنٹینیوٹی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر سے پلٹتا ہے، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. یہ وہ حدیث ہے جو پچھلی آیت میں میں نے پڑھا، وہ حدیث جو کہ اللہ کی راہ سے روک رہی ہے، تفریح کے لیے پکڑی ہوئی ہے اور ہنسی مذاق. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو اس کو بلیو کرتا ہے اس پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ شخص جو اس پچھلی حدیث کو پکڑے ہوا ہے، اس پر ہماری آیات واضح سنائی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرٌ، پلٹتا ہے، تکبر کرتا ہے. تکبر سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکبر گریٹنس دکھا رہا ہے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهُ، جیسے اس نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، کہ جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کوئی چیز رکھ لے کو سنا ہی دے رہا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو بشارت دو، خوشخبری دو، عذاب علیم، دردناک عذاب. یہ وہ حدیث کا کمال ہے. یہ کون سی حدیث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ لاہو الحدیث، تفریح والی حدیث. تو میرا آپ سے سوال ہے، یہ کون سی حدیث جس پہ آدمی کا یہ ریئیکشن ہو رہا ہے؟ یہ کون سی لاہو الحدیث ہے دنیا میں جس کو سننے کے بعد آپ کا یہ ریئیکشن ہو جائے؟ جب ان پر آیت تلاوت کی جائے تو آپ ایسے بہیو کریں گے؟ بتائیے آپ.